کیا ہے اصل میں نماز؟ نماز کی ہماری زندگی میں اہمیت ہی کیا ہے، اور نماز سے ہمیں دنیاوی اور آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اسے ہم لوگ اپنی حدیث اور سنت کی طریقے سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ ان سوالات کے جوابات نہیں جانتے تو افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے نے ابھی تک آپ کو ان سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ ہم تو ایک مسلمان معاشرہ ہے، ان سوالات کے بعد جوابات ہونے چاہیے تھے۔ پہلے ہم لوگ شروع کرتے کتنے ٹائپ کے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک جو نماز پڑھتے ہیں، ایک دن پڑھتے 5 وقت، اگلے دن پڑھتے 4 وقت، پھر تیسرے دن 3 وقت، پھر واپس 4 وقت۔ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے پھر نمازوں میں، کبھی 4، کبھی 3، کبھی 2، 1 پہ بھی چلے جاتے ہیں، مگر 4، 2، 3، 1 پہ رہتے ہیں، اور کبھی 5 پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں ان کی بھی بات ہے۔ پھر ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ وہ بھی لوگ آتے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے۔ اچھا، وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازی تھی، مگر ان کے ساتھ ان کا خشوع ہوتا ہے۔ معراج کے موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور اللہ کے پاس فیس ٹو فیس ان سے ملے۔ اس طرح ہی نماز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بس فرق ایک ہوتا ہے، ہم نہ اللہ تعالیٰ کو سن سکتے تھے نہ ہی دیکھ سکتے تھے، مگر ہم اللہ کے اتنے ہی قریب ہوتے ہیں، اس کے قریب ہی قریب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ نماز کی اہمیت سمجھیں گے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کیسی ہے، بے رونق ہے یا پھر کیا ہے، اور ہم کیسے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں اپنی۔ پہلی چیز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک ہمارا پرپس ہے، ہماری کریشن کا پرپس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انسان کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ وہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے نماز، اور یہ پراپر طریقے سے ڈیفائن کرتی ہے کہ کیوں ایک انسان بنا ہے، انسان کی اصل میں کریشن ہی کیوں ہے۔ وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کے لیے بنا ہے۔ نماز ایک اسلام کا وہ پلیئر ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی میں کچھ بھی اسٹیبل نہیں رہ سکتا۔ ایسے سمجھیے ایک گھر ہے، اس کا ایک بہت ہی مین پلر ہے، یا پھر ایک ٹینٹ ہے جس کا بہت ایک مین پلر ہے۔ اگر وہ مین پلر نہ ہو تو باقی چیزیں قائم نہیں رہ سکتی، اس کے اس مین پلر کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہمیں۔ اس مین پلر کے بغیر وہ ٹینٹ، وہ گھر کولیپس کر جائے گا، وہ زیادہ ٹائم تک اسٹل نہیں رہ سکتا۔ تو نماز ہماری حفاظت کرتی ہے ان باقی آگے آنے والی برائیوں سے۔ اگر وہ نماز نہیں ہوگی، ایک فرض کر لے گھر کی چھت ہے، ٹھیک ہے، وہ مین چیز ہے اور وہ نماز ہے۔ اگر گھر کی چھت ہی نہیں ہوگی تو بارش آئے گی تو ہم لوگ بارش سے بچیں گے کیا؟ ہمارا تو ٹی وی خراب ہو جائے گا، ہماری تو کتنی ڈیوائسز خراب ہو جائیں گی۔ تو ایک نماز ایک پروٹیکشن ہے جو سب چیزوں کو قائم کر کے رکھتی ہے، ان کو خراب نہیں ہونے دیتی۔ نماز ایک کامیابی ہے، اور یہ کامیابی ہمیں اسلام میں سامنے سمجھ میں آتی ہے جب ہم لوگ سنتے ہیں نا، اذان ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہو؟ آؤ تم سکسیس کے لیے۔ سکسیس کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز ایک انسان کی زندگی کو الائن کرتی ہے، اس کی زندگی کو ایک مقصد دیتی ہے، اس کی زندگی کو ایک طریقہ دیتی ہے کیسے اس نے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ جب ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے، اس سے ہم میں ایگو اور ایروگینس کم ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیں گریٹیٹیوڈ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی دی۔ اگر میں آپ کو ایک ڈیل دوں، آپ کا ایک بازو اتار لوں اور آپ کو اسی جگہ لیمبورگینی دے دوں، لیمبورگینی کتنی اچھی گاڑی ہے، آپ کیا وہ لیمبورگینی لینا پسند کرو گے؟ پتہ نہیں آپ کا، مگر میں اس لیمبورگینی کو کبھی پسند نہیں کروں گا۔ بھائی کیوں میں جسم دوں؟ تو اس جسم کا پارٹ میرے لیے بہت اہم ہے، پتہ نہیں کب اس ہاتھ میں کام آنا ہے، میں کیوں دے دوں ایک لیمبورگینی کے لیے؟ تو جس رب نے آپ کو آپ کے ماں باپ دیے ہیں، آپ کے اندر ایک روح دی ہے جو اس رب کی عبادت میں سکون پاتی ہے کہ آپ مشکلات میں بھی نا، اگر اللہ تعالیٰ کو مان کے چلو نا کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، تو میں بتاؤں جتنی وہ مشکلات خوبصورت ہو جاتی نا، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ ایک انڈا جس کا آپ یوگ بنا کے نا، یوگ کا انڈا بنا کے آپ کھا جاتے ہو، اس کو وہ خدا ایک زندہ دل میں بدل دیتا ہے، وہ ایک مرغی اور ایک جان میں بدل دیتا ہے۔ وہ خدا کتنا بے نیاز ہے، اور آپ نماز میں اس کا شکر ادا کرتے ہو، آپ گریٹیٹیوڈ اپنے اندر لاتے ہو۔ جو آپ زندگی میں مشکلات جھیل رہے ہو، ہر کسی کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہے، انسان تو مشکلات میں پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس مشکلات میں بازو ہی نہ ہوتا تو سوچیں کیا کرتے آپ؟ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اس رب نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ پہ بہت سے احسانات کیے ہیں۔ نماز صرف ایک طریقہ نہیں ہے اپنے رب کو صرف خوش کرنے کا، یہ ایک کنیکشن بھی ہے، اور یہ ایک مین پلر ہے
جس کے بغیر آپ کے زندگی کا گزرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور جو بندے نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے جیسے کچھ رہ رہا ہے. اور ہماری سول دنیاوی چیزوں سے خوش ہونے کے لیے نہیں بنی, ہماری سول اللہ کی عبادت کے لیے بنی. تو اپنی سول کو سکون دینا سیکھیے, نہ کہ دنیاوی چیزوں میں اس کو مائل رکھیں. ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے نا, اس کو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی ہے, فجر, عصر, ظہر, مغرب, عشاء. انسان اپنے کمفرٹ میں لیٹ ہوتا ہے, اس میں ایک چیز, ایک طاقت اور ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہے کہ اس نے ابھی نماز کے لیے جانا ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ کو چھوڑتا ہے, اپنے نفس کو چھوڑتا ہے اور نماز کے لیے اٹھتا ہے. یہ ایک انسان کو مضبوط بناتی ہے. نماز ایک انسان کو کنیکشن تو دیتی ہے, ساتھ ایک ڈسپلن دیتی ہیں, ایک وے آف لائف دیتی ہیں. نمازیں ایک ویژول ڈفرینس پیدا کرتی ہے ایک نان بلیور کے اور بلیور کے لیے. ایک نان بلیور کبھی نماز نہیں پڑھے گا اور ایک بلیور ہی نماز پڑھتا ہے. اگر وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا میرے سامنے, تو میں اسے مسلمان کہوں گا. اگر نہیں پڑھ رہا تو میں اسے مسلمان نہیں, شاید ڈس بلیور مانوں اپنے دل میں. تو ایک نماز آپ کے اور ڈس بلیور میں فرق کرتا ہے. یہ ایک آئی ڈی کارڈ ہے ایک مسلمان کا, اس کے بغیر تو بندے کی شناخت ہی نہیں ہو سکتی. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کتاب ہم انسانوں کا نمازوں کا ہے, اور جس کی نمازیں رہتی ہوئیں گی وہ اس کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوئے گا, اور جس کی نمازیں نہیں رہتی ہوئیں گی, جس کی نمازیں پوری ہوئیں گی, وہ بہت ہی خوش نصیب بندہ ہوئے گا اس دن. ایک حدیث ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے نا اور نماز کو نگلیکٹ کرتے تھے, چھوڑ دیتے تھے, وہ لوگ قیامت کے دن فرعون جیسے لوگوں کے ساتھ ہوئیں گے. اور سورہ نبا کی آیت نمبر 24, 25 اور 26 میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو جہنمی لوگ ہوئیں گے ان کو تو پانی بھی سکون والا نہیں دیا جائے گا. جو ان کو پانی دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا بوائلنگ واٹر ہوئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بہتا ہوا پیپ دیا جائے گا, اور یہ ان کا پورا بدلہ ہوئے گا. اس آیت سے نا ہمیں جہنم کا پتہ چلتا ہے, جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اور جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے نا, ایک مارک ہوئے گا جس سے پتہ چلے گا کہ آپ اسلم کی یہ امت ہے, کہ ان پہ نور ہوئے گا. تو کوشش کریں کہ آپ نمازیں نہ چھوڑیں, نمازوں کو کنسسٹنٹ رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس کا جو انجام ہے نا وہ بہت برا ہے. کیونکہ آپ کیسے آپ کا حساب واپسی آپ کو ملے گا, جو آپ نے دنیا میں کیا, آپ نے نمازوں نگلیکٹ کیا, اس کا پھر آپ کو کیا پھل ملے گا قیامت کے دن, وہ بہت تکلیف دے. تو نمازوں کو کوشش کریں پڑھیں, اور چھوڑیں نہ, خوشیوں کے ساتھ پڑھیں. اب چھوڑیں اس تکلیف دہ ٹاپک کو کہ نمازیں جو نہیں پڑھتے تھے ان کو کیا انجام ہوئے گا ان کا قیامت کے دن. اب اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے ان کو جنت میں کیا ملے گا. پہلی چیز, ان کو جنت میں ایک VIP پاس ملے گا. And in Jannah, my brothers and sisters, imagine, maybe the boys, they won't appreciate this as much, but the sisters, in Jannah, the Prophet of Allah, he tells us that you're going to look in the mirror and you're going to be the most amazing creation that ever walked the earth. Wallahi, in this dunya, grab the most beautiful woman on the face of the planet and tell her, look, if you can change a couple of features within yourself, what would you change? Wallahi, she'll give you a whole list of things. But in Jannah, my brothers and my sisters, you're going to look in the mirror and you're going to go, God damn, man. Who is that, man? Woo! Hey! Perfect in every way. Perfect in every way. یہ نہیں کہ آپ کل جنت کا دروازہ کھول جاؤ اندر جاؤ, یہ نہیں, پراپر VIP والی فیلنگ آئے گی کہ ساتھ فرشتے دیکھ رہیں گے, وہ دیکھو وہ آ رہا ہے جس نے زندگی میں کیا کہتے ہیں نمازیں نہیں چھوڑی, خشوع رکھا. ان کے لیے بہت زیادہ یہ حیرانی کی بات ہوگی, اور ان کو اس طرح کے بندے کو دیکھتے ہوئے VIP والی آپ کو فیلنگ آئے گی پراپر. پہلے تو ان کو VIP والا ٹریٹمنٹ ملے گا جو سنسیئرٹی سے نمازیں پڑھتے تھے. پھر ان کو کیا ملے گا, جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے, یہ VIP پاس بس یہی نہیں ہے, ان کو ایک پیلس بھی دیا جائے گا. جو لوگ 12 رکعت سنت کے پڑھتے تھے, اور بھی کیا تم لوگ تصور رکھتے ہو, کہاں تم دوزخ میں جاؤ گے اور فرعون کے ساتھ کھڑے ہو گے, اور کہاں تمہیں جنت میں ایک VIP پاس دیا جائے گا صرف نمازیں پڑھنے پہ, وہ بھی خوشی ہو. یہ دنیا ہے کتنی سی, اپنی آخرت بناؤ اس دنیا میں. صرف یہی کافی نہیں ہے, دنیا میں تو آپ کو جنت میں تو ساری چیزیں ملیں گی جو آپ خواہش کرو گے, ہر ایک چیز آپ کو ساتھ ہی دی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ تب آپ کی مہمان نوازی کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ادھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو مجھے تکلیف دے, کہ تم لوگوں سے مجھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو تم لوگوں کو مجھے سے دور کر پائے, کوئی بھی گناہ نہیں ہوئے گا, کوئی غلط چیز ہوگی. پریمیم VIP جگہ پہ رہیں گے, پیلس کے اندر VIP ٹریٹمنٹ ہوئے گا, اندر داخل ہوتے ہوئے غلام ہوئیں گے آپ کے پاس, مطلب وہ آپ کو کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا, آپ کے پاس باغ ہوئیں گے
یہ صرف کافی نہیں ہے، مگر ساتھ ایک اسپیشل ریوارڈ بھی ہوگا. وہ اسپیشل ریوارڈ پتہ کیا ہوگا کہ آپ کو نا جنت میں اللہ تعالیٰ دکھنے کو ملیں گے. اسپیشلی جو ہائیسٹ رینک کے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ دکھیں گے. وہ دیکھیں گے اس ذات کو جس ذات کی وہ پوری زندگی عبادت کرتے رہے، جن کو انہوں نے دیکھا نہیں مگر اس پہ ایمان رکھا کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. ان لوگوں کو وہ نصیب ہوئے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے. آخر میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھنے کو ملے تو وہ چیز افضل ہے یا پھر کیا؟ آپ کہاں ایک فرعون والے بندے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو، اور کہاں اگر آپ نماز خوشی کے ساتھ پڑھو تو آپ کہاں اللہ کو تعالیٰ کو دیکھ پا رہے ہو. اس سے کہتے ہیں نماز کا ریوارڈ. جو لوگ نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو جنت کے دن نا، قیامت کے دن ان کے جس بھی جسم پہ وہ پانی گر رہا تھا جب وہ وضو کر رہے تھے وہ جسم نور سے روشن ہو پڑے گا، اور یہ ایک مارکس چھوڑ دے گا ان کے جسم پہ کہ بھائی یہ تو نیک بندہ تھا. اور یہ میرا خاص کر ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو خوشی سے نہیں پڑھتے. نماز کو خوشی سے نہ پڑھنا ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہی نہ ہو. جسم تو ہے بٹ روح نہیں ہے. اس طرح یہ نماز کو خوشیوں کے ساتھ نہ پڑھنا ایسا ہی ہے. ایک آپ کا ایک اسپیشل کنیکشن نہیں بن پاتا اور آپ کو وہ سکون نہیں مل پاتا. اب میری نماز پہ کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز. پہلی چیز نماز کو کنسسٹنٹ کیسے رکھنا ہے. دوسری چیز نماز میں خشوع کیسے رکھنا ہے. آپ چاہتے ہو کہ نمازیں نہ چھوڑو، اس کے لیے ایک آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ جب نماز کی اذان ہونے لگی ہے اس کے 5 منٹ پہلے ہی آپ نماز کے لیے تیار ہو جائیں، ساتھ ہی وضو کرو. میں بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ ٹائم مدد کرتا ہے اور یہ آپ کی نفس کو قابو آرام سے کر دیتے ہیں. مطلب اس سے نا 80% فرق آتا ہے آپ کی نماز کی کنسسٹنسی میں. آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے نماز میں کنسسٹنسی رکھنا. اب نماز کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ، یا پھر جس سے اذان ہو رہی اذان سنی ساتھ ہی سارے کام گولی مارو، ساتھ ہی نماز کے لیے تیار ہو. بہترین طریقے سے پرفیوم لگا دیا، ٹھیک ہے، جا کے نماز پڑھی. آپ نے نماز کے لیے ساتھ ہی تیار ہو جانا ہے جیسے کہ آپ کسی میٹنگ پہ جا رہے ہو بہت بڑی. خشوع کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز سے نا پڑھنے سے 5 منٹ پہلے آپ نے بیٹھنا ہے، سوچنا ہے کہ آپ ابھی نماز پڑھنے لگے ہو، آپ کس کے آگے جا رہے ہو. آپ اپنا دروازہ بند کر دینا، اپنے کو اکیلا کر لینا، یا پھر مسجد میں ہوئیں گے تو پھر تو بہترین ہے. اگر آپ گھر پہ ہیں تو اپنے کو اکیلا کر دینا تاکہ گھر کی آوازیں نہ ہیں، آپ کو تنگ نہ کریں. آسان طریقہ بتا. اور پھر آپ اللہ کے بارے میں سوچنا، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے احسانات کے بارے میں اپنے پہ سوچنا. آپ جو دماغ میں سوچ رہے تھے نا نماز کے ٹائم، آپ پراپر کنورسیشن کر رہے تھے. نماز میں خوشی پیدا کرنے کا طریقہ کہ آپ نے نماز پڑھنے سے 5 منٹ پہلے بیٹھنا ہے اور سوچنا آپ کس کے آگے جا رہے ہو. اور نماز کے ٹائم سب اپنے کو اکیلا کر لینا. اگر آپ گھر پہ ہو، مسجد میں ہو تو پھر تو آپ کا خوشی آرام سے بن جاتا ہے. بس آپ کو نماز سے 5 منٹ پہلے تب بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کس کے آگے جا رہے ہو، آپ کس کے آگے سجدہ ہو رہے ہو. آپ ورلڈلی کام کے لیے نہیں ہو رہے، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے.